اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آغاز ہے پروردگار عالم کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی نہ ہوگا۔ وہ کریم پروردگار جو ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور الحمدللہ ہم کتاب غدیر کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ تمام سامعین اس ریڈنگ کو سن رہے ہیں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ پارٹ نمبر 23 ہے اس جلد کا، اس کتاب کا، اور الحمدللہ ہم اختتام کی جانب بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ جو ہیڈنگ ہے اب وہ ہے ابو القاسم صنوبری، اور پیج نمبر ہے 554۔ ابو القاسم صنوبری، وفات 334 ہجری۔ آغاز ہو رہا ہے ان کے شعر سے: ما فی المنازل حاجت نقضیہا الاسلام و ادمع نظریہا۔ ترجمہ: ان منازل میں مجھے سوائے سلام اور اشک ریزی اور دوسرے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ قتل ابن من اوصی الیہ خیر من اوصی الوصائد قط او یوصی ہے۔ ترجمہ: ایسے وصی کے فرزند کو قتل کیا گیا جسے گزشتہ اور آئندہ وصیت کرنے والوں میں سب سے بہتر نے اپنا وصی قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وصی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ دیکھنے والوں نے انہیں اٹھاتے ہوئے اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ چاشت کا وقت آ گیا تھا، سورج بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں انتباہ دیا جو خود ہر توجہ اور ہوشیاری کا مرکز ہے، لوگوں کو متوجہ کیا۔ غدیر خم کے مقام پر اسے اپنا بھائی قرار دیا، اس کے نام کی تصریح کی، اور کوئی بھی نیکی اس سے روگرداں نہیں تھی۔ اس نے فرمایا: تم میں سب سے افضل علی ہے، یہ تم لوگوں کے درمیان وہی کام کرے گا جو مناسب حال ہوگا۔ اس کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جناب ہارون کی مشابہت کس قدر نفیس ہے، کیا کہنا۔ اس کے لیے 2 دن خاص تھے، ایک وہ جب دشمنوں پر قہر برساتے ہوئے زمین کو خون سے سیراب کیا، اور ایک وہ دن جب دوستوں کو شفقتوں سے نہال کیا۔ تمام انسان اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ جو شخص بھی کوئی راہ چلے گا، اس کے حصے میں ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ ناگزیر ہے۔ ان کا ایک اور قصیدہ ہے جسے صاحب نظم نے نقل کیا ہے: کیا کوہ الاخ وہی ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ استراحت اور اونٹوں کے بٹھانے کی بڑی اچھی منزل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کربلا میں ایام حسین علیہ السلام کی یادیں میرے کانوں میں پڑیں۔ اہل حرم کی صدائیں گریہ مسلسل سننے میں آ رہی ہیں، ان کے رونے کی آواز پے در پے آ رہی ہے۔ انہیں آب فرات سے روک دیا گیا، حالانکہ وہ لوگ خود ٹھنڈا پانی ہاتھوں ہاتھ لنڈھا رہے تھے۔ میرے ماں باپ اطرت رسول پر قربان ہو جائیں اور ان کے دشمنوں کا ناس ہو جائے، جن کے بچے جوان ادھیڑ بوڑھے بہترین مخلوقات خدا ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں عزت و افتخار کے مقامات حاصل کیے، وہ دنیا والوں کے لیے مغز و لب کے مانند ہیں، ایسی حالت میں کہ کسی کے صفات نفس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ عمر کے جن ایام میں دوسرے لوگ غذا کی عادت ڈالتے ہیں، آل محمد کرسنگی کی عادت ڈالتے ہیں۔ یہ سخاوت کا پیکر ہیں، مظاہرہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی سخین کی مانند مظاہرہ سخاوت سے قاصر ہے۔ یہ ارباب فضیلت ہیں، ان کے بوڑھوں اور جوانوں کی فضیلت اس مرتبے پر ہے کہ فضیلت کو انہوں نے منسوخ کر دیا، ان کے سوا کہیں بھی فضیلت نہیں۔ جو بھی معاشرے میں چمکے گا یا بزرگی پائے گا، انہی کے عشق سے چمکے گا اور ان کی بزرگی کے طفیل میں بلند مقام حاصل کرے گا۔ ہیڈنگ:
شاعر کا تعارف: ابو القاسم ابو بکر اور ابو الفضل کنیت تھی۔ احمد ابن محمد ابن حسن ابن مرار جوزی رقی ضمی حلبی صنوبری کے نام سے مشہور تھے۔ عظیم شیعہ شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں لطافت، رفت اور طبعی قوت کو فنی چابک دستی کے ساتھ جمع کر لیا تھا۔ متانت، حسن اسلوب نیز شائستگی اور ظرافت بدرجہ اتم تھی۔ تذکرے نگاروں نے ان کے محاسن فعالیت اور اعلیٰ درجے کی شاعری کا لوہا مانا ہے۔ انہیں شعری محاسن کی وجہ سے حبیب اصغر کہا جاتا ہے۔ ثعلبی کہتے ہیں کہ ان کے اندر معتز کی تشبیہات ہیں، معجم کی توضیحات اور صنوبری کا باغ و بہار پوری طرح جمع تھا۔ پھر یہ کہ ظرافت اور نئے نئے مضامین کی ایسی بندش ہوتی تھی کہ سننے والا مبہوت ہو جاتا تھا۔ صنوبری کے باغ اور بہار کی منظر کشی اپنے کمال پر تھی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ان کے اشعار تمام کے تمام باغ و بہار تھے۔ فہرست ابن ندیم میں ہے کہ سولی نے صنوبری کے اشعار کو 200 اوراق میں جمع کیا۔ اسی طرح ہر ورق پر 20 اشعار بھی فرض کیے جائیں تو ان کے اشعار کی تعداد 8000 پہنچ جاتی ہے۔ ہر ورق میں 2 صفحے ہوتے ہیں۔ حسن ابن محمد غسانی نے سنا ہے کہ ان کے اشعار کی ایک پوری جلد تھی۔ صنوبری نے شہر حلب کی تفریح گاہوں پر 104 شعروں کا قصیدہ کہا۔ بستانی کے نزدیک ہر قصیدہ شہر صنوبر کی بہترین توصیف ہے۔ پہلا شعر ہے اس کا جس کا ترجمہ ہے، جو شعر یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ احبس العبس احبسہا وصلاح الدار صلاحا۔ ان کے صنوبری ہونے کی نسبت ابن عساکر نے عبداللہ جئی سفری سے نقل کیا ہے کہ اس نے صنوبری سے پوچھا کہ تم لوگ صنوبر کی نسبت سے کیوں معروف ہو گئے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میرے دادا مامون کے عہد میں ایک بیت الحکمہ کے عہدیدار تھے۔ ایک بار مامون سے مناظرہ ٹھن گیا۔ ان کے انداز گفتگو اور لہجے کی قاطعیت نے مامون کو بہت متاثر کیا۔ کہنے لگا، تم تو صنوب کی شکل کے ہو۔ اس سے مراد ان کی ہوشیاری، قاطعیت اور تند مزاجی تھی۔ نویری نے اس سے متعلق کچھ صنوبری کے اشعار بھی لکھے۔ جب لوگ مجھے صنوبر کی نسبت دیتے ہیں تو اس سے مراد خشک اور گمنام لکڑی نہیں ہوتی، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد گھنیری نمو پذیر درخت کی متناسب شاخ ہوتی ہے جو اوپر کی طرف بلند ہو رہی ہو، جو ریشمی خیمے کی طرح سنہرے ستونوں کو اٹھائے ہوئے ہو۔ آخر میں کہتے ہیں کتنا اچھا یہ درخت ہے، یہ درخت جو مجھے ماں باپ کے عشق پر فدا ہونے کا جذبہ کرامت فرماتا ہے۔ بس خدا کا شکر ہے کہ یہ حسین لقب ہر قسم کے نسب سے برتر ہے۔ ان کی تشیع کی بابوس ان کے اشعار سے بھری پڑی ہے۔ کچھ تو ہم نے بیان کیا اور آگے کچھ بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ سماوی نے نسمۃ السحر میں ان کے شیعہ ہونے کی تصریح کی ہے۔ ابن شہر آشوب نے انہیں مداحان آل محمد میں شمار کیا ہے، جو بجائے خود ان کے شیعہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب رہ گئی بات کہ صاحب نسمۃ السحر نے کہا ہے کہ وہ زیدی شیعہ تھے۔ میرے خیال میں یہ بلا دلیل گمان ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے اس کا کوئی ثبوت دیا۔ جن شعروں کو انہوں نے یا دوسروں نے زیدی ہونے کے ثبوت میں پیش کیا وہ ان کے دعوے کے ناکافی ہونے کا ثبوت ہے۔ میں یہاں ان کے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدح امیر المومنین ان کا قصیدہ ہے، وَأَخِي حبیبی حبیب اللہ لا کذب وَأَبْنَاهُ لِلْمُصْطَفَى المستخلص ابنان۔ اور اس میں ذرا بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں کہ میرا محبوب خدا کا حبیب تھا اور ان کے دونوں فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص فرزند تھے۔ اس نے دونوں قبلوں میں نماز پڑھی جب تمام لوگ اندھے بہرے تھے۔ اس نے دونوں قبلوں کی اقتدا کی۔ اس کی زوجہ میں سے کس کی زوجہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے دونوں فرزندوں سے کس کے فرزندوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دوستی کا خاصہ نور اور اس کی دشمنی کا خاصہ آتش ہے۔ یہ ہے داروغائے جنت
جو کل تصرف مالکانہ کرے گا، اور یہ ہے رضوان بہشت جس کی ملاقات کے لیے رضوان بہشت آئے گا۔ ان کے لیے آسمان پر ڈوبتا سورج واپس آیا تاکہ بغیر نگرانی نماز ادا کر لیں۔ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جسے رسول کا جانشین کہا جا سکے، جو رسول کا اس طرح بھائی تھا جس طرح موسیٰ کے ہارون بھائی تھے؟ کیا وہی نہ تھے جس کے پاس شفاعت کی غرض سے اژدہے کی شکل میں فرشتہ آیا؟ رسول نے ان کے لیے فرمایا، یا علی، جن لوگوں سے مخصوص ہے وہ دو ہیں، ایک وہ کہ جس نے حضرت صالح کی نافرمانی میں ناقہ صالح کو پیے کہا، اور دوسرے وہ جو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ تمہاری نافرمانی کی ہو۔ اے ابوالحسن، تمہاری داڑھی تمہارے خون سر سے خضاب ہوگی، پوری طرح سرخ ہو جائے گی۔ حضرت امیر المومنین اور ان کے فرزندان امام حسین کا مرثیہ کہا، یہ دونوں شہید کتنے اچھے شہید ہیں، اور میری اس بات کی گواہی آسمان والا خدا اور اس کے علاوہ تمام کائنات دے گی، یہ کہ دونوں بڑے اچھے شہید ہیں۔ کون ہے جس نے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعزیت دی گئی؟ نزدیک اور دور کون ہے جس کے لیے انہیں تعزیت دی گئی؟ کون ہے جو مصیبت زدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کے شوہر اور فرزند کی خبر دے اور ان دونوں کی مصیبت ان سے بیان کرے؟ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو محراب عبادت میں شہید کیا اور کسے میدان قتال میں لب و تشنا شہید کیا؟ زمین پر 2 ستارے تھے، بلکہ 2 چاند تھے، بلکہ 2 سورج تھے۔ ہاں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ 2 سورج غروب کر دیے گئے۔ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہوں تو 2 تلواروں کے دہنی تھے، بلکہ غلاف سے باہر 2 تلوار تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک مرثیہ ہے جس میں 70 اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شیعت کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ان کا کشا جم سے گہرا یارانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ پکے شیعہ ہوں۔ ان کے درمیان اخوت و برادری اس بات کی واضح علامت ہے۔ ہم اسے کشاجم کے حال میں بیان کریں گے۔ کشاجم نے صنوبری کی تعریف میں اپنے تعلقات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لئی من ابی بکر اخی ثقہ لم استرب باخائط القط۔ ایک دوسرے قصیدے کو بھی یہاں پر تحریر کیا گیا ہے۔ صنوبری دمشقی حلب میں سکونت پذیر تھے، وہیں وہ اشعار کہتے تھے۔ ابوالحسن محمد ابن احمد ابن جمیع غسانی ان کے اشعار کی روایت کرتے تھے۔ صنوبری کا انتقال 334 ہجری میں ہوا۔ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال 300 ہجری کے لگ بھگ ہوا۔ یہ چند وجہوں سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ مثنیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی اور مثنیٰ کی اولاد 303 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ صنوبری نے سیف الدولہ کی مدح کی اور سیف الدولہ 303 میں پیدا ہوا۔ صنوبری کا ایک فرزند بنام ابو علی الحسین ابن حسینی کے مطابق ان کا مثنیٰ سے مصنوعی نیزے بازی کا واقعہ ہے۔ ایک دختر بھی تھیں جو صنوبری کی حیات میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ ان کے دوست کشاجم نے ان کا مرثیہ بھی کہا۔ علامہ امینی نے صنوبری کا بیان کردہ ایک واقعہ بھی نقل کیا جس میں سعد نامی ایک کتاب فروش تاجر کے بیٹے عیسیٰ پر عاشق ہو گیا تھا۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام تر احادیث کا ریفرنس جو ہے اور تمام تر روایتوں کا، تاریخ کی تمام باتوں کا ریفرنس بھی اس کتاب کے آخر میں درج ہے، تحریر ہے۔ مثلاً الانساب جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 560۔ اسی طریقے سے دیگر کتابیں جیسے شدرات الذہب، البدایۃ النہایہ، عمدہ ابن رشیق اور یتیمہ الدہر وغیرہ وغیرہ۔ اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں پہ روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو ہم اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور صفحہ نمبر ہوگا 561 انشاءاللہ، اور ہیڈنگ ہوگی قاضی تنوخی، ولادت
78 یعنی 278 ہجری اور وفات 342 ہجری. اور پیج نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، پیج ہوگا 561 انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، جو کہ پارٹ نمبر انشاءاللہ اگلا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.